الحمد لوليه والصلاة لأهلها أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بہت بابرکت مجلس ہے اور گفتگو بھی بہت ہی مختصر ہوگی، اس لیے یہ بچے جو چلنا پھرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، اس سے آپ بھی پریشان ہوں گے اور کہنے والا بھی پریشان ہوگا، انہیں روکیں۔ دوسری بات، شدید ضرورت کے بغیر کوئی اس مختصر سے وقفے میں باہر نہ جائے اور نہ آئے، اس طریقے سے بھی نہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور نہ کہنے والا بات سمجھا سکتا ہے۔ بہت ہی عظیم مجلس ہے، اگر آپ خاموش رہیں گے صرف اور جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو فضیلت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے، فرمایا ایک مرتبہ جس نے درود پڑھا اس پر 10 رحمتیں نازل ہوئی، 10 درجات اس کے بلند ہوئے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی۔ پھر اگر ہم سنیں اور سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں یہ تو اور بڑی بات ہے۔ ساتھیو، جلسہ دستار بندی ہے، قرآن کریم کی نسبت سے یہ مجلس قائم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ خود مکی تھے، مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں کی بود و باش تھی، آپ کو وہی زبان آپ بولتے تھے، سمجھتے تھے اور آپ کی زبان سمجھتے تھے دوسرے۔ آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت عطا کی گئی تو آپ نے آسمانی کتاب اس وقت کی مخلوق تک پہنچانے کی کوشش کی نہیں بلکہ حق ادا کیا۔ تو آپ کا سامنا مکہ میں صرف ایک قوم سے تھا، وہ مشرک قوم تھی۔ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ اور کوئی قوم تھی، خالص مشرکین تھے۔ اور اگر ہوگا کوئی منافق تو وہ نا کے درجے میں ہوگا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اب مشرکین کے ساتھ ساتھ آپ کا سامنا اور 3 قوموں کے ساتھ ہوا۔
ایک قوم منافق تھی. منافق وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو ظاہری طور پر تو ہر عمل مسلمانوں کی طرح کرتے ہیں، لیکن دل سے وہ اسلام سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں اور دلی طور پر وہ کافر ہوتے ہیں. دوسری قوم تھی نصرانیوں کی قوم، عیسائیوں کی قوم، جن کا دعویٰ تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور تیسری قوم تھی، اور مشرکین کو ملا کر چوتھی قوم تھی یہودی. یہ یہودی قوم عیسائیوں کے مقابلے میں ایمان والوں سے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کا بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے اور حد درجے کی دشمنی رکھتے تھے. اس کو قرآن کریم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. آپ پائیں گے قرآن پڑھنے والوں اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ماننے والے پائیں گے یہودیوں کو ایمان والوں سے زیادہ عداوت رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، تکلیف دینے والے. وہ انتہا کو پہنچ چکے تھے. جتنا مشرک آپ سے نفرت کرتے تھے، آپ کے صحابہ سے نفرت کرتے تھے، دین اسلام سے نفرت کرتے تھے، اسی درجے اور اسی قدر یہ یہود بھی نفرت کرتے تھے. ذرا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کسی مقصد تک پہنچانا چاہتا ہوں، لہذا غور سے سنیں گے. میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آسمانی کتابیں جب جب نازل ہوئی اور جب کبھی قوم نے آسمانی کتاب کو چھوڑ دیا، وہ ذلت اور پستی میں گر گئی اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا. اور جب جب اللہ کے بندوں نے آسمانی کتاب، وہ سابقہ امتیں ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، جب آسمانی کتاب کو، اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا، مضبوطی سے تھاما، تو وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی وہ قوم، چاہے وہ کسی قبیلے سے ہو، وہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتی ہو وہ قوم. لہذا میرا مقصد یہ بتانے کا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودی بہت نفرت رکھتے تھے، لیکن جب یہ مدینہ میں آباد ہوئے، اگر آپ قرآن کریم کی تفسیر دیکھیں گے، سیرت اور احادیث دیکھیں گے، تاریخ دیکھیں گے، تو یہ یہودی مدینہ کے نہیں تھے اصل. یہ مدینہ کے آس پاس کے دیہی علاقوں کے تھے، دیہاتی علاقوں کے تھے. لیکن یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. اور جو تورات تھی اگرچہ آج بھی محرف ہے، ان کے پاس آج بھی تورات ہے، لیکن تحریف شدہ ہے. اس میں لفظی تبدیلی بھی ہوئی ہے، معنوی تبدیلی بھی ہوئی ہے. اس میں بھی، اور اس وقت جو موجود ان کے پاس تورات تھی، اس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر تھا، اخلاق کا ذکر تھا، کردار کا ذکر تھا، حتیٰ کہ شکل و صورت کا ذکر تھا اس میں. کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے آپ کی بشارت دی ہے اور آپ پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے. تو تورات میں یہ بھی لکھا تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے، اپنے لوگ اس کو اپنے ملک اور اپنے وطن سے نکال دیں گے، تو وہ ایک مقام پر ہجرت کریں گے. اس ہجرت کی جگہ کی صفات بیان کی گئی تھی کہ وہ کیسی جگہ ہوگی اور وہ آ کر کیا کچھ کارنامے انجام دیں گے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہودی تھے، ان کے آبا و اجداد نے برسوں پہلے، صدیوں پہلے اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا، ہجرت کی اور مدینہ میں آ کر بسے.
مقصد تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کیونکہ اپنی کتابوں میں پڑھا تھا آئیں گے، اور آنے کے بعد ہم ان کی اعانت کریں گے، مدد کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ کتنا اچھا اور خیر کا مقصد تھا کہ ہم مدینہ جائیں گے۔ وہ پہچان چکے تھے علامات اور نشانیوں کے ذریعے، جس کو انگلش والے کہتے ہیں سمبلز کے ذریعے پہچان چکے تھے آپ کی ہجرت گاہ کون سی ہوگی اور آپ کہاں آ کر بسیں گے جب آپ کو اپنے وطن سے نکالا جائے گا۔ تو یہ آ کر مدینہ میں بسے اور مدینہ میں رہنے لگے، بلکہ صرف بسے نہیں، رہنے نہیں لگے، مدینہ کے بااثر لوگوں میں اور تاجر لوگوں میں اور بڑے بڑے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوا۔ کچھ لوگ تاجر بنے، کچھ کاشتکار بنے، اور کچھ نے تو جو ہے سونے کی مارکیٹ ہی جو ہے خرید کر اس کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ قبیلہ بنو قینقاع ان لوگوں نے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے بزرگ چلتے گئے، وفات ہوتی گئی، اپنی کتاب سے دوری ہوتی گئی، پیسے کی پجاری بن گئے۔ ان کے بڑوں نے آہستہ آہستہ پیسے سے کام شروع کیا، پیسے لینے کا کام شروع کر دیا، اور تورات کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیا۔ کوئی بااثر بڑا آدمی گناہ کرتا تھا تو اس سے پیسے لے کر ہلکا پھلکا فیصلہ سنایا جاتا تھا، اور کمزور اور غریب قسم کا آدمی گناہ کرتا تھا اس کو ہو وہ سزا دی جاتی تھی جو تورات میں ہوتی تھی، جو منزل من اللہ تھی۔ اگرچہ تبدیل ہو چکی تھی لیکن کچھ باتیں اس میں باقی تھی۔ آہستہ آہستہ ایک ایک حکم کر کے اس تورات کو چھوڑ دیا، آسمانی کتاب کو چھوڑ دیا۔ بات یہاں آ کر پہنچی کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کو نبوت ملی، اس وقت تک ان کی ایسی ابتر حالت ہو چکی تھی آسمانی کتاب کو چھوڑ کر کہ اب وہ محب نہیں تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، محبت کرنے والے نہیں تھے، معاون نہیں تھے۔ وہ جس غرض سے آئے تھے کہ ہم اعانت کریں گے، مدد کریں گے، اب وہ معاون نہیں تھے، اب وہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں تھے، آپ کے منکر تھے، آپ کے چاہنے والے نہیں، آپ کے دشمن تھے، آپ کی اعانت کرنے والے نہیں تھے۔ نعوذ باللہ آپ کو پستی اور جو ہے پستی اور پسپائی کی طرف لے جانے والے تھے۔ آپ کی اعانت تو دور کی بات ہے، نعوذ باللہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوششیں جگہ جگہ کی جاتی تھی، یہ طریقہ اپنا رہے تھے۔ اب وہ کتاب سے دوری کی بنا پر، پڑھا ہوگا آپ نے، جب اہل مدینہ تھک گئے آپ کو تکلیف دے دے کر کچھ نہیں بنا، تو خیبر سے ایک جادوگر کو لے آئے، اس کو پیسے دیے، اور پیسے دینے کے بعد کہا ہم نے سب کچھ آزمایا، کوئی جو ہے داؤ نہیں چلا، اب آپ کے بس میں ہے، آپ کچھ کرو، جتنا پیسہ لینا ہے منہ مانگا انعام لے لو، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس روڑے کو ہمارے درمیان سے ہٹاؤ۔ بخاری کی روایت ہے، لبید بن عاصم اس کا نام تھا، اس نے کہا ایک غلام دے دیجئے، ایک بچہ دے دیجئے، میں اس کی مدد لوں گا۔ انہوں نے ایک بچہ دے دیا اور وہ آپ کی خدمت میں رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر وہ خادم تھا آپ کا، لیکن اس کی کچھ ذمہ داری لگائی تھی، جب آپ کنگا کریں گے تو آپ کے بال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو کنگے میں لگیں گے وہ آپ نے ہم تک پہنچانے ہیں۔ اور جب آدمی کنگا کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا میل بھی لگ جاتا ہے، کہ کنگے کے دندانوں میں جو میل ہوگا وہ بھی آپ ہمارے پاس پہنچائیں گے۔ چنانچہ اس نے خدمت کے داؤ اور پیچ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ہے بال اور پھر آپ کا جو ہے وہ کنگے میں لگا ہوا میل پہنچا دیا، اور لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر ایک جادو تیار کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہوتا تھا، آپ کو لگتا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے بات کی ہوتی تھی مجھ سے، آپ کو لگتا تھا کہ میں نے بات نہیں کی۔ آپ نے آرام کیا ہوتا تھا، لگتا تھا آپ کو کہ آرام نہیں کیا۔ یہ اللہ کا فضل تھا۔ دینی امور اور دینی معاملات میں یہ بات نہیں تھی، کیونکہ آپ نبی تھے اور نبی سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جس طریقے سے نبی پر زخم کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے، نبی پر بخار اثر کر سکتا ہے، نزلہ اور زکام اثر کر سکتا ہے، اسی طریقے سے جادو بھی اثر کرتا ہے۔ چنانچہ 1 سال تک آپ پریشان رہے۔ 1 سال کے بعد حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل آئے اور آپس میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے سب یہ منظر دیکھا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا ہوا ہے ان کو؟ کہا جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ بتا دیا، اور یہ بھی کہاں ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ دور ایک مدینہ سے باہر ایک کنویں میں رکھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے اور وہ یہ گندے کام کرتا ہے، وہ گندا رہ کر جو ہے یہ گندے کام کرتا ہے۔ ایمان والا جادوگر نہیں ہو سکتا ہے، پاک دل اور پاک بدن جادوگر نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے اندر ایمان کی رمق اور ایمان کی رگ ہوگی وہ یہ حرکتیں نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو، نکالو وہاں سے۔ نکالا، اور نکالنے کے بعد وہیں اس کو کھولا اور مدینہ لانے سے منع کیا کہ یہ ایک غلط گندی چیز ہے۔ جب اس کا افشا ہم کریں گے، اس کا اعلان کرتے پھریں گے تو لوگ دین کو چھوڑ کر اسی کو سیکھنے لگ جائیں گے۔ جیسے دیہاتوں اور گاؤں میں یہ طریقہ ہوتا ہے، 6 کلمے ٹھیک سے یاد نہیں، نماز یاد نہیں، لیکن یہ غلط طریقے اور غلط جو ہے منتر یاد ہوتے ہیں لوگوں کو اور تکلیف دیتے ہیں دوسروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ مدینہ میں نہ لایا جائے۔ اسی وجہ سے اس لبید بن عاصم کو سزا بھی نہیں دی، اور یہ آپ کا ذاتی مسئلہ بھی تھا۔ آپ ذاتی مسئلے پر کسی کو سزا نہیں دیتے تھے۔ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں کو کوئی سزا نہیں دی۔ پھر اس وقت آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ صورت نازل ہوئی۔ آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ایک آیت پڑھتے جائیے، اور جو کنگا تھا کنگے میں جو ہے تانت کے ذریعے بند لگائے گئے تھے اور وہ 11 بند تھے۔ فرمایا گیا کہ آپ ایک آیت پڑھیے، دم کیجئے اور بند کھولیے، اور کھولتے گئے اور آپ کی تکلیف دور ہوتی گئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جس رات یہ آپ نے دیکھا یہ منظر کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے تو صبح بہت خوش تھے۔ فرمایا آقا آپ خوش ہیں؟ کہا ہاں آج میں خوش ہوں اس وجہ سے کہ مجھے بتلا دیا گیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے۔ یہ واقعہ بتانا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا جب یہود نے آسمانی کتاب کو چھوڑ دیا تو اپنے مقصد کو بھول گئے۔ مدینہ میں بسنے آئے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرنے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے، آپ پر ایمان لانے اور آپ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھانے، لیکن کتاب آسمانی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اتنے ذلیل ہو گئے کہ آپ کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ قرآن نے اعلان کر دیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں سے جو نفرت کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں،
وہ رکھتے ہیں یہودیوں سے بچنا چاہیے. یہود انتہائی نفرت کرنے والے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ساتھیوں، جب آدمی آسمانی کتاب کو چھوڑتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے، مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے، درندوں والی صفت اس میں آ جاتی ہے، بلکہ میں اس سے بھی نیچے گزندوں والی صفت آ جاتی ہے. گزندہ ہوا سانپ اور بچھو والی صفت ہوتی ہے، وہی عداوت رکھتا ہے، وہی انسانیت کو کاٹتا ہے. تو یہود نے انسانیت کو کاٹنا شروع کر دیا. اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، جادو یہودیوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی صفت نہیں ہے. درود شریف پڑھیے. آسمانی کتاب کو چھوڑ دینے کا ایک اور واقعہ قرآن کریم سے سنیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، 3 سال ہو گئے آپ کو نبوت ملے ہوئے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قریبی رشتہ داروں کو آپ اب ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، قبر کی جو ہے سختیوں سے. قبر پہلی منزل ہے، اگر یہ آسانی کے ساتھ گزر گئی تو اگلی منزلیں آسان گزریں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی جو حج اور عمرے پہ گئے ہیں، اب تو صفا اور مروہ یہ حرم کے اندر ہی ہیں. پہلے یہ باہر تھے اور پہاڑیاں تھی کھلے طور پر اور واضح طور پر. صفا پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے اور آپ کے ہاتھ میں سفید کپڑا تھا. عربوں کے ہاں رواج تھا، جب کوئی آدمی کسی پہاڑی پر چڑھ جائے اور سفید کپڑے کو لہرانے لگ جائے اور ساتھ میں کوئی آواز بھی لگائے یا آواز نہ لگائے تو مطلب ہے تیار رہو، ہوشیار ہو جاؤ، تم پر حملہ ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید چادر لہرائی. سفید چادر لہرانے کے بعد آپ نے جانتے تھے ہر قبیلے کو، ایک ایک قبیلے کے آدمی کو بلایا، سردار کو بلا کر کہا اے فلاں اے فلاں اے فلاں. سب وہاں پہنچے. ان کو یہ محسوس ہوا کہ سراقہ بن مالک بن جعشم حال ہی میں بنو کنانہ کا ایک آدمی تھا، اس سے دشمنی ہو گئی تھی مکہ کے کچھ لوگوں کی. ان نے سوچا غالباً وہ حملہ کرنے والا ہے، کیونکہ یہ خبریں عام تھی کہ وہ ابھی حملہ کرے گا مکہ والوں پر. لوگوں نے سوچا غالباً وہ حملہ کرنے والا ہے، تو یہ فوراً سب وہاں پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب فرمایا، ایک ایک آدمی کو، اور کہا سنو، اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ کہا ہاں کیوں نہیں محمد، ہم سچا جانیں گے، اس لیے کہ ہم نے بچپن سے لے کر اب تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے. آپ تو جھوٹ سے کوسوں دور ہیں. کہ ٹھیک ہے، جب بات ایسی ہے تو سنو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ فرشتوں کا لشکر تیار ہے سامنے. جب موت آئے گی تو اس وقت وہ تمہارے چہروں پر ماریں گے، تمہاری پیٹھ پر ماریں گے، اور اس طریقے سے تمہیں تکلیفیں دیں گے. اور پھر جو ہے قبر میں تو سختیاں ہوں گی، لیکن آخرت میں پھر جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہاں اس سے بھی بڑا لشکر ہوگا. یہ کہنا تھا تو سب لوگ ایسے بد کے جیسے گدھے بدکتے ہیں، اور ایسے بھاگنے لگے اور ایسے بولنے لگے جیسے درندے بولتے ہیں. آپ کا ایک حقیقی چاچا جس کو عبد العزا نام رکھا گیا تھا، لیکن قرآن کریم نے اس کو عبد العزا کے نام سے نہیں، کیونکہ یہ شرکیہ نام تھا، بیان نہیں کیا. قرآن کریم نے
ابو لہب کے نام سے اس کو ذکر کیا، شعلے والا۔ وہ آیا کہ اچھا تو نے اسی وجہ سے بلایا تھا، ہلاکت ہو بربادی ہو تیری، تو نے ہمیں اسی وجہ سے جمع کیا۔ کتابوں میں آتا ہے اس نے کچھ کنکر پھینکے اور آپ کے چہرے مبارک کی طرف پھینک دیے، اٹھا کر پھینکے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ دھکا اور تھپڑ دیا، کچھ روایتوں میں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوکا اور بھاگ نکلا، اور بھی مشرکین وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس موقع پر ایک قیمتی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے فرمایا تھا، حضرت صفیہ۔ 5 پھوپھیاں تھی آپ کی، صرف ایک نے ایمان لایا، حضرت صفیہ۔ کہ صفیہ آپ میری پھوپھی ہیں، میں آپ پر قربان، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن سن لینا اگر آپ نے اس کلمے کو نہیں اپنایا تو میری رشتہ داری اور میری محبت کل قیامت کے دن تجھے کچھ کام نہیں آئے گی، اس لیے ایمان لا اگر نجات پانی ہے، کامیاب ہونا ہے۔ یہ تو پھوپھی کی بات ہے۔ مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں ایک موقع پر فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خواتین کی سردار ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ فاطمہ سن لینا کہیں ایسا نہ ہو کسی بھی کی نسل کی عورتیں آئیں گی کل محشر کے میدان میں اور نیک عمل لے کر آئیں گی، تہجد لے کر آئیں گی، نمازیں لے کر آئیں گی، ایمان لے کر آئیں گی، قرآن کریم لے کر آئیں گی، اور ان کے پاس اعمال کے پہاڑ ہوں گے، لیکن فاطمہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر عمل کے آؤ، صرف اتنی نسبت لے کر آؤ کہ میں محمد کی بیٹی ہوں۔ میری نسبت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک نہ آپ کے پاس عمل ہوگا، جب تک نہ آپ کے پاس ایمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا تمام کائنات میں افضل ترین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کائنات کی افضل عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ میری بیٹی ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک نہ ایمان ہوگا، جب تک نہ توحید ہوگی، جب تک نہ اعمال صالح ہوں گے۔ فرمایا کیا کنعان حضرت نوح کا بیٹا نہیں تھا؟ قرآن نے کہا تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ دین ایک نہیں ہے۔ جب دین نہیں ہے تو نسبت کچھ نہیں، نسبت کسی کام کی نہیں ہے۔ کیا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے؟ ظاہراً تھے۔ قرآن نے کہا نہیں، آپ کا اور ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اصل دین ہے، ایمان ہے، توحید ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ بہرحال بات دور نکل گئی۔ ابو لہب آپ کا حقیقی چاچا تھا، کتاب کو نہیں مانا، لا الہ الا اللہ تفلحون کو نہیں مانا، وانذر عشیرتک الاقربین کا مقابلہ کیا، آپ کو رد کیا، آپ کا انکار کیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جس مجلس میں آپ دعوت دینے جاتے تھے تو 2 آدمی پیچھے پیچھے ہو لیتے تھے آپ کی دعوت کی مخالفت کرتے ہوئے۔ وہ تھا ایک ابو لہب، ایک تھا ایک ابو جہل۔ ابو لہب آپ کا حقیقی چاچا تھا، ابو جہل دور کا چاچا تھا، اور آپ کو تکلیف تو دیتے ہی تھے لیکن آپ کی دعوت کو رد کرتے تھے۔ ہر قافلے میں، ہر مجلس میں آ کر کہتے تھے یہ صابی ہے، یہ بے دین ہے، اس کی بات کو نہ مانا جائے۔ آپ کے قریبی رشتہ دار آسمانی کتاب کو نہیں مانا، ذلت اور پستی کی گہرائی میں گر گئے، پستی کے گڈھے میں گر گئے، کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اگر نام لیا جاتا ہے تو آپ کی برکت سے، ورنہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو پست کرنا چاہتے تھے، آپ کو ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کر آپ کی ناک کو رگڑنا چاہتے تھے۔ آپ سجدہ کرتے تھے، آپ کی پیٹھ پر اوجڑی رکھ کر آپ کو تکلیف دینا چاہتے تھے، دیتے تھے،
کہ یہ سجدہ کیوں کرتا ہے، اور آپ کو پست دکھانا چاہتے تھے کائنات کے سامنے، امت کے سامنے اشارہ کرتے تھے جب آپ اور آپ کے ساتھی گزرتے تھے کسی مجلس کے پاس سے۔ لیکن یاد رکھنا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قیامت تک تیرا نام میں بلند کر دوں گا، قرآن میں تیرا ذکر ہوگا، حدیث میں تیرا ذکر ہوگا، نماز میں تیرا ذکر ہوگا، اذان میں تیرا ذکر ہوگا، اقامت میں تیرا ذکر ہوگا، دعا میں تیرا ذکر ہوگا۔ وہ دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے جس کے شروع میں درود نہ ہو، جس کے آخر میں درود نہ ہو، جس میں تیرا نام نہ ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا نام میں نے بلند کر دیا۔ اذان نہیں ہو سکتی ہے، نماز کامل نہیں ہو سکتی ہے جس میں درود نہ ہو، اقامت نہیں ہو سکتی ہے جس میں آپ کا نام نہ ہو، قرآن تب تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک نہ آپ کا نام احمد یا محمد پڑھا جائے قرآن کریم میں، اور ایک احمد کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر سمجھ کر پڑھا تو 27 نیکیاں ملیں گی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو بلند و بالا کر دیا، یہ آپ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے رہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ جو آپ کو معراج عطا کی گئی، یہ معراج تھی آپ کی پستی کے بعد آپ کی بلندی کی انتہا۔ انہوں نے پست کرنا شروع کر دیا، اور جب تھک گئے تو اللہ نے فرمایا اب میں بلند کروں گا، ایسا بلند کہ کوئی اس کو پست نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا ہے۔ ساتھیو، آپ کے اگر رشتہ داروں نے آسمانی کتاب کو نہیں مانا تو وہ پستی کی کھائی میں گر گئے، اور ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حبشہ کے رہنے والے، نہ مالدار ہیں، نہ بڑے خاندان کے ہیں، نہ کسی بڑے رنگ اور نسل کے ہیں، اور رنگ بھی کالا۔ خود ایک موقع پر فرماتے ہیں واہ خدا تیری شان، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے ایمان کی تقسیم اپنے پاس رکھی۔ یہ سننے کا جملہ ہے کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے ایمان کی تقسیم اپنے پاس رکھی، تو مجھ بلال کالے حبشی آدمی کو ایمان کی توفیق ملی، ایمان ملا۔ اگر تو نے دنیا کے وڈیروں کے پاس، دنیا کے وزیروں اور حکمرانوں کے پاس ایمان کی تقسیم رکھی ہوتی تو ہر ایک اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہلے نوازتا، جیسے آج کے حکمران نوازتے ہیں، آج کے بڑے نوازتے ہیں۔ مجھ کالے بلال کو کس نے پوچھنا تھا، وہ بھی حبشہ کے جنگلوں میں، جس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں، اور قیام میں تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ تو نے ایمان کی تقسیم اپنے پاس رکھی اور مجھے ایمان کی توفیق ملی۔ میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا، تو تیری کتاب کو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دل سے لگایا، آج میں صاحب ایمان ہوں۔ جو حج اور عمرے پہ گئے ہوں گے، آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس خاندان، یہ سمجھ کر کہ یہ اس خاندان کی خواتین ہو سکتی ہیں، بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں عمرے پہ گیا، مسجد نبوی کے آس پاس چاروں طرف ریڑیاں دیکھی اور مختلف چیزیں بیچتے ہوئے دیکھی، برقع پوش ہیں خواتین۔ تو ایک ڈرائیور لے جا رہا تھا، ام القریٰ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا طالب علم تھا، اور پارٹ ٹائم جو ہے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بہت باتیں ہوئی تو میں نے پوچھا آپ یہ بتاؤ کوئی خاتون باہر نہیں ہے، اور جتنے بھی ہیں باپردہ ہیں برقعے کے ساتھ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، مسجد نبوی کے آس پاس کچھ خواتین ہیں، وہ خرید و فروخت کا کام کر رہی ہیں، وہ بیچتی ہیں۔ کہا آپ نے کیسے دیکھا؟ میں نے کہا گھوما اور دیکھا۔ کہا برقعے میں تھی؟ میں نے کہا ہاں برقعے میں تھی۔ کہتے ہیں شکل دیکھی؟ میں نے کہا نہیں، شکل پر زیادہ غور نہیں کی، کیونکہ ہاتھوں میں بھی گلوز لگے ہوئے تھے۔ کہا یہ آج سے نہیں، خیر القرون سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ مدینہ میں جتنی بھی اس قسم کی عورتیں ہیں
سمجھتے ہیں کہ یہ کالی ہیں، ممکن ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہوں، ان سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہو۔ حضرت بلال کے ادب اور احترام میں اور ان کی عظمت میں ان عورتوں پر پابندی نہیں ہے کہ یہ بلال کے خاندان کی خواتین ہیں۔ بلال نے قربانیاں ایسی دی ہیں جو کسی بندے نے نہیں دی ہیں۔ بلال نے چوٹیں کھائی ہیں، بلال نے ڈنڈے کھائے ہیں، بلال نے آگ کے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا اس کے پسینوں نے، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ بلال نے جو مشقتیں برداشت کی ہیں ایمان اور کتاب کو ماننے کے لیے، کسی اور نے نہیں۔ حکومت وقت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بلال کے خاندان کی کیا، اگر بلال سے کسی عورت کی شکل بھی ملتی جلتی ہے، رنگ ویسا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ باپردہ ہو کر مدینہ میں جہاں چاہے گھوم سکتی ہے، جہاں چاہے خرید و فروخت کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے ابے نے تو قربانی دی ہے دین اسلام کے خاطر۔ مجھے عجیب یہ جو ہے ان کا جملہ لگا، لیکن بہت غور کیا اور آج تک کر رہا ہوں۔ اللہ جس کو چاہے بلند کرنا، دنیا لاکھ چاہے اس کو پست کرنا اور ذلیل کرنا، کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ اس حضرت بلال نے اللہ رب العزت کے دین کے خاطر قربانی دی، کتاب کو ماننے کے خاطر قربانی دی۔ اللہ نے ایسا بلند کیا کہ صرف اس کی نسل ہی نہیں، اگر ان کے خاندان یا ان سے کسی کا رنگ بھی ملتا ہے، اس کو پورے مدینہ اور مکہ میں آزادی ہے، جو چاہو ایمان کی حالت میں کرو، تم آزاد ہو، اس لیے کہ تمہاری قربانیاں ہیں، تمہیں اللہ رب العزت نے بلند کر دیا ہے۔ ادھر ابو جہل بہت بڑا مالدار، ابو لہب بہت بڑا مالدار، کتاب کو ٹھکرایا کہ آسمانی کتاب کو نہیں مانا، اللہ نے پست کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اور قرآن میں ہے تبت یدا ابی لہب، تو کہتا ہے محمد برباد ہو، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب برباد ہو، وہ تب اور برباد ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو بے نیاز نہیں کیا نہ اس کے مال نے اور نہ اس کی اولاد نے۔ کہا کرتا تھا جنت اور جہنم ہے نہیں، اگر ہوگا جہنم بفرض محال تو مال دے دوں گا فدیہ کے طور پر، فائن کے طور پر، جرمانے کے طور پر، تو جنت میں چلے جاؤں گا۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو اولاد کو فدیہ کے طور پر دے دوں گا اور چلے جاؤں گا جنت میں۔ وہ سمجھتا تھا خالہ جی کا گھر ہے جنت۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یہ تو آخرت کی سزا بیان کی، دنیا کی سزا یہ ہے، اللہ نے رہتی دنیا تک انسانیت اور کائنات کو دکھا دیا۔ غزوہ بدر کے بعد اس کے بغل میں ایک پھوڑا نکل گیا، اس وقت کے حکیم اور ڈاکٹروں کے پاس گئے، انہوں نے کہا یہ طاعون ہے، یہ وائرس ہے، جو بھی اس کے قریب جائے گا وہ اس میں مبتلا ہو کر مرے گا، اس کے قریب نہ جانا۔ لہذا وہ بیوی جس پر اس کو فخر تھا، جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں ساتھ دیتی تھی، اور وہ اولاد جس کے متعلق کہا کرتا تھا کہ میں ان کو جہنم میں بھیج دوں گا فائن کے طور پر، جرمانے کے طور پر، خود جنت میں چلے جاؤں گا۔ 10 بیٹے تھے اور وہ مال جس پر اس کو فخر تھا وہ کام نہیں آیا، بیٹوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اس گھر میں، جس گھر میں جانور باندھے جاتے ہیں، عربی میں اس کو اور اردو میں استبل خانہ کہتے ہیں، جانوروں کے باندھنے کا مقام اور گھر مکان، اس گھر میں ڈال دیا، بیوی نے بھی اور بچوں نے بھی۔ کوئی قریب نہیں جانے لگا، بازار میں گھومنے لگے، مکہ کے بازاروں میں۔ ایک حبشی غلام ملا، اس حبشی غلام کو کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ کام پہ جا رہا ہوں۔ کہ کتنا ملتا ہے؟ کہ 10 دینار ملتا ہے یا 10 درہم۔ کہ ہمارے ہاں آؤ، 20 دینار یا 20 درہم دے دیں گے، کھانا پینا مفت، کمرہ مفت۔ اس نے سوچا اچھی بات ہے، کھانا پینا بھی مفت ہے، کمرہ بھی مفت ہے، 10 کی جگہ 20 مل رہے ہیں، اور ساتھ میں پھر یہ بھی ہے کہ یہ بہت بڑے بااثر لوگ ہیں، مکہ کے سردار ہیں، رئیس ہیں، ان کی خدمت میں رہوں گا، کو میں چلتا ہوں۔ گیا، کہا کیا کام ہے؟ کہ کام یہ ہے کہ آپ نے
ہمارے ابا کی خدمت کرنی ہے. ہم جو کچھ کھانا دیتے رہیں گے آپ نے پہنچانا ہے، اور ان کو دوائی دینے کا کوئی بات نہیں. ایک دن گیا، کھانا بھی دیا، دوائی بھی دی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو طاعون ہے، وبا ہے، وائرس ہے. بس روزانہ کھانا لاتا تھا، روزانہ دوائیاں لاتا تھا، دوائیاں پھینک دیتا تھا، راستے میں جا کر کھانا کھا لیتا تھا، واپس آ کر کہہ دیتا تھا بیٹوں کو کہ ہاں میں نے جو ہے دے دی دوائیاں بھی، میں نے کھانا بھی دے دیا. جو کھیر، جو حلوہ، جو دودھ دیا جاتا تھا وہ خود استعمال کرتا تھا. 7 دن گزر گئے. میں یہ مزے لینے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کو نہیں مانا، اللہ نے دنیا ہی میں ذلیل کر کے چھوڑ دیا. اور 7ویں دن پوچھا بیٹوں نے کیا حال ہے ہمارے ابا کا؟ کہا بابا جی تو بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، آرام سے کیا، وہ کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے، وہ چل بسے تھے. کسی طریقے سے پتا چلا کہ وفات ہو گئی ہے. تو پھر افسوس ہوا، اور افسوس ہونے کے بعد پھر مکہ کے بازاروں میں گئے، وہاں سے چند حبشی غلام لائے اور چند حبشی غلاموں کو پیسے دیے کہ آپ ہمارے ابا کو لے کر کسی دور جگہ دفنا دو. دفنانا کیا تھا؟ عرب کے بعض قبائل اس وقت بھی دفناتے تھے. یوں ہی ایک کھڈا کھود دیا جنگل میں، اور اس طریقے سے جانوروں کا سا سلوک کیا ابو لہب کے ساتھ، اور کام ختم کر دیا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دکھا دیا، بتا دیا کہ جو آدمی آسمان کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے، آسمانی کتاب کو، وہ چاہے کتنا ہی قریب ہو کسی سے، وہ اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا ذلیل، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل. آخرت کا عذاب بیان کیا قرآن کریم نے، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. دوسری طرف دیکھیے قرآن کریم کے ماننے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کو زور زور سے پڑھتے تھے. مشرکین نے کہا کہ ملک بدر کر دو. ملک بدر کیا جا رہا تھا، بخاری کی روایت ہے. ابن الدغینہ ایک مشرک آدمی تھا لیکن کچھ نرم دل تھا. کہا کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ کہا لوگوں نے نکال دیا ہے، اب میں ہجرت کر رہا ہوں. کہا ہجرت کی ضرورت نہیں، آؤ میرے ہاں رہو، اور امن دے دیا کہ آپ یہ میرے ہاں رہیں گے. شرط لگائی کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے لیکن یا تو بند کمرے میں پڑھنا ہے، چاہے زور سے پڑھو، اور اگر باہر پڑھنا ہے صحن میں تو آہستہ پڑھو، زور سے نہیں. یہ قرآن تھا، قرآن کے عاشق تھے، عشق کی حد تک وہ قرآن کریم سے محبت کرتے تھے. انہوں نے انہی کے صحن میں، ابن الدغینہ کے صحن میں پڑھنا شروع کر دیا، اور زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا. ابن الدغینہ کا اہل و عیال اس قرآن کریم کی آواز اور ان لفظوں کو سن کر جو ہے عاشق ہو گئے. وہ تمام کام چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سننے لگے. یہ پھر جب مشرکین نے اعتراض کیا تو ابن الدغینہ نے بھی اپنا امن، جو امان دیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ واپس لے لیا کہ آپ مانتے نہیں ہیں، آپ کو تو جنون کی حد تک اس کتاب سے محبت ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. جس نے آسمانی کتاب کو سینے سے لگایا، سینے سے کا مطلب خالی سینے سے نہیں، آج ایک طریقہ یہ ہے ہم سینے سے تو لگاتے ہیں ظاہراً، لیکن اس کے احکامات اور قرآن کریم کے مسائل، قرآن کریم کے جو ہے طور اور طریقوں، اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں. اور اعتراض تو ہم کرتے ہیں غیروں پر، لیکن خود جو ہے شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، فنکشن کے موقع پر، اپنی 24 گھنٹے کی روزمرہ زندگی میں ہم قرآن کریم کے احکامات کو دھتکارتے رہتے ہیں نعوذ باللہ، اور پس پشت ڈالتے رہتے ہیں. اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. علماء کی مجلس میں جرأت کر کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس وقت کتاب اللہ ہمارے درمیان، میرے اور آپ کے درمیان مظلوم ہے، اس وجہ سے کہ ہم ایمان والے ہی اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. خالص قسم کے لیے رہ گئی ہے، برکت کے طور پر رہ گئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے، یا اگر ہم میں سے کسی کی وفات ہوتی ہے تو پھر ایصال ثواب کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں.
یہ حقیقی مقصد نہیں تھا قرآن کریم کے نزول کا کہ جب کوئی مرے اس کی جو ہے اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، قرآن کریم کا قسم کے لیے استعمال کیا جائے، اس کے اور کچھ حقوق تھے۔ میں نے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کیا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا، اپنایا، عملایا، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو گئے، اور جن لوگوں نے قرآن کریم کو ٹھکرایا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ وہ شعر ہے جو ہماری زبان پہ تو ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا مصداق بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہیں تارک قرآن ہو کر، اور حقیقت یہی ہے۔ بہت شوق سے پڑھتے ہیں مجلسوں میں، جلسوں میں، لیکن پھر اس پر غور نہیں کرتے ہیں کہ آخر اگر ہم خوار ہیں، ذلیل ہیں، پستی میں ہیں، تو پھر اس کا تدارک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیسے ہم بلندیوں کو چھوئیں، کیسے ہم اللہ رب العزت کے حقیقی بندے بنیں، اور کیسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی بنیں۔ وقت کم ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اور ابتدا میں تمہید میں عرض کیا تھا اس مجلس کو نسبت ہے قرآن کریم سے، یہ بہت بابرکت مجلس ہے۔ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں اس مجلس کی برکت ہمیں نصیب فرمائے، اور ہر گھر میں اس کتاب کی کرن اور روشنی اللہ رب العزت پہنچائے، ان بچوں کے ذریعے اور اس ادارے کے ذریعے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے جانثاروں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور اب برداشت سے باہر ہے، کیا کریں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا۔ وہی نازل ہوئی کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اتنی ہی بات نہیں ہے کہ اپنا نام درج کرا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی راشن کارڈ میں آپ ایمان والے ہیں، بس اس کے بعد کوئی عمل نہ ہو، نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، عزتوں کو جو ہے تار تار کرانا پڑے گا، مال لوٹا جائے گا، گھروں سے نکالے جاؤ گے، پریشان کیے جاؤ گے، لہذا اس وجہ سے آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صورت میں بہت سارے مجرم مشرک قوموں کا انجام بیان کیا گیا۔ جب انجام بیان ہوا، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آخر میں، سورت کے آخر میں نہیں، ان مجرم قوموں کے تذکرے اور ان کی ہلاکت اور ان کے عذاب کے بعد بتا دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی امت کے لیے رہنما اصول اور کامیابی کے اصول 3 ہیں۔ نمبر 1، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ اب خود اندازہ کیجئے، آپ کو اس کتاب کی تلاوت کا حکم دیا گیا، آپ کے توسط سے آپ کی امت کو جو ہے اس کتاب کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ ہم تو خواہ مخصوص موقعوں پر مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے، اور وہ بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کیا ہم اس حکم کی پاسداری کرتے ہیں؟ جب نہیں کرتے ہیں تو پھر کامیابی کے راستے کیوں تلاش کرتے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے چہرے بدلیں، روسا اور سرداروں کے چہرے بدلیں اور حالات بدلیں گے۔ ساتھیوں، نہیں، قرآن کریم کو اپنانے سے حالات بدلیں گے، چہرے بدلنے سے، ووٹ کا نقشہ بدلنے سے اور پھر آفیسر بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، حالات بدلیں گے قرآن کریم کو اپنانے سے۔ ایک حکم دیا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور صرف تلاوت ہی نہیں، تلاوت کرو، پھر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، پھر اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرو، اس کو خود بھی اپناؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، یہ حقوق ہیں قرآن کریم کے۔ دوسری بات بتائی، واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔
پھر نماز کے فوائد بتا دیے. ذرا اگر میں ہاتھ کھڑا کراؤں تو آج ہی کی فجر کا حساب لگے گا کہ 1% لوگوں نے فجر پڑھی ہے اور کتنے ہی فیصد چھوڑ دیتے ہیں اور کتنے ہی فیصد جو ہے عشاء چھوڑ دیتے ہیں. نمازوں کا جب یہ حال ہے تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا تھا کامیابی کی ایک بنیاد ہے تلاوت کتاب، دوسری بنیاد ہے اقامت صلاۃ. جب یہی بنیاد نہیں ہے ہمارے پاس تو کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے؟ صدیق اکبر جیسا خلیفہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہاں حکومت وقت نے ہمارے دروازوں پر آفیسر متعین کر رکھے ہیں کہ آپ عشاء نہیں پڑھیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے، آپ فجر نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے. کہاں یہ کہہ رکھا ہے جوانوں کو کہ عشاء کے بعد صبح 4 بجے تک آپ نیٹ چلاتے رہیں گے، اگر نہیں چلائیں گے تو آپ کو صبح جیل بھیج دیا جائے گا؟ یہ سب بہانے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ چہرہ بدلنے سے، حکومت بدلنے سے حالات بدلیں گے، یہ شرک کا دعویٰ ہے. تیسری صورت یہ بتائی تھی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جن لوگوں کو ایمان، اسلام، کتاب، قرآن اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے متعلق اشکالات ہوں، ان تک احسن طریقے سے آپ دین کو پہنچائیے، ان کے اشکالات کو دور کیجئے، ان کو سمجھائیے، تب جا کر تمہیں کامیابی مل سکتی ہے. ہم ان 3 بنیادی اصولوں میں کامیاب نہیں ہیں. ان میں ہم جو ہے بالکل بہت نیچے کے درجے میں ہیں اور اس وجہ سے ہم ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں، گلے اور شکوے کر رہے ہیں دوسروں پر، غیروں پر. اور اگر کبھی کسی گھر میں بیماری ہے تو وہ گلے اور شکوے کرتا ہے پڑوس پر، کسی دوسرے پر. اور اللہ عاملوں کا بھلا کرے، وہ عامل بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں نے جادو کیا ہوگا، فلاں نے جو ہے منتر پڑھ رکھا ہے، جبکہ قرآن کریم کے قریب نہیں گئے، قرآن کریم کے مطالبے کو نہیں سمجھا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا. تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی پستی کا سامنا ہوگا. اور اللہ محفوظ فرمائے کہیں قرآن جو وہ میں نے حدیث شریف پڑھی تھی، القرآن حجت لک او علیک، قرآن آپ کے لیے حجت ہے، یعنی آپ کے حق میں بولے گا، آپ کے حق میں جھگڑا کرے گا، او علیک یا آپ کے خلاف. کہیں ایسا نہ ہو یہ قرآن ہمارے خلاف اللہ رب العزت کے سامنے بولے کہ پروردگار میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھ پر عمل نہیں کیا گیا، میرا مس یوز ہوا ہے، غلط مقام پر تو استعمال کیا گیا، لیکن جس مقصد کے لیے میرا نزول ہوا تھا، جس مقصد کے لیے تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اس مقصد پر یہ نہیں اترے، لہذا اب یہ مجرم ہیں، ان کی خبر لی جائے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.